قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. میرے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے. رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ آپ تمام حضرات کو خوش رکھے, آباد رکھے, زمین آسمانی تمام آفات و بالیات سے محفوظ فرمائے. ناظرین یہ سائڈ سے جو ویڈیو چل رہی ہے دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ایک ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو ہے جن کی عمر 65 سال ہے. جی ہاں, جن کی عمر 65 سال ہے. وہ کوئی ایسے ویسے ڈاکٹر نہیں ہیں, اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں جنہوں نے 50,000 سے زائد اپنے ہاتھوں سے آپریشن کر دیے ہیں. جی ہاں, یہ 65 سال کی عمر میں الحمدللہ ثم الحمدللہ عالم دین بن چکے ہیں. جی ہاں, عالم بن چکے ہیں. سبحان اللہ. یہ خبر سن کر دل باغ باغ ہو گیا, دل کو بڑا سکون میسر ہوا, بہت اچھا لگا یہ خبر سن کر. اور یہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بات ثابت کر دی کہ علم سیکھنے کی کوئی عمر متعین نہیں ہے, دین سیکھنے کی کوئی عمر متعین نہیں ہے. کسی بھی عمر میں دین سیکھا جا سکتا ہے, کسی بھی عمر میں دین حاصل کیا جا سکتا ہے. ناظرین آپ نے ویڈیو پلے کر دیا ہے تو ویڈیو پر بنے رہیں, بہت ہی اہم پیغام اس ویڈیو میں ملنے والا ہے. جی ہاں, بہت ہی اہم پیغام اس ویڈیو میں آپ کو ملنے والا ہے, لہٰذا آپ حضرات ویڈیو آخر تک دیکھیے گا, ویڈیو چھوڑ کر مت جائیے گا. ایک گزارش اور کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے مہمان ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا, اور اگر پیج پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کیجیے گا, ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا. 65 سال کی عمر میں یہ عالم بن چکے ہیں اور انہوں نے یہ بات ثابت کر دی کہ علم سیکھنے کی کوئی عمر متعین نہیں ہوتی, کسی بھی عمر میں دین سیکھا جا سکتا ہے, کسی بھی عمر میں علم حاصل کیا جا سکتا ہے. یہ بات انہوں نے ثابت کر دی. ایک مقولہ ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد, ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو, اور اس مقولے کو انہوں نے ثابت کر دیا. 65 سال کی عمر میں عالم دین بن چکے ہیں. سبحان اللہ. اب ان ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کر وہ لوگ نصیحت پکڑیں جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے, وہ لوگ اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں, اپنے اندر جذبہ پیدا کریں جن کو نماز پڑھنا نہیں آتا, جن کو وضو بنانے کا طریقہ معلوم نہیں, جن کو وضو میں کتنے فرائض ہیں یہ نہیں جانتے. وہ لوگ اپنے اندر جذبہ پیدا کریں جن کو غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا, غسل میں کتنے فرض ہیں نہیں جانتے, نماز پڑھنا نہیں آتا, نماز کے شرائط کیا ہیں نہیں جانتے, نماز کے واجبات کیا ہیں نہیں جانتے, نماز کے فرائض کیا ہیں نہیں جانتے, یہاں تک کہ نماز پڑھنے کا سلیقہ جن کو نہیں آتا. وہ لوگ اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں, اپنے اندر جذبہ پیدا کریں. جب یہ 65 سال کی عمر میں عالم دین بن سکتے ہیں تو ہم تو ابھی جوان ہیں, ہم قرآن کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ ہم تو ابھی جوان ہیں, ہم نماز کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ ہم تو ابھی جوان ہیں, ہم نماز کا طریقہ کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ نماز کے فرائض واجبات, نماز کے شرائط کیوں نہیں جان سکتے؟ غسل کا طریقہ ہم کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ ضرور سیکھ سکتے ہیں. وہ لوگ نصیحت پکڑیں, اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں, اپنے اندر جذبہ پیدا کریں. جب 65 سال کی عمر میں ایک ڈاکٹر, اور ڈاکٹر کوئی ایسا ویسا نہیں, بڑے ہاسپٹل کا مالک, بڑا ہاسپٹل چلانے والا ایک ڈاکٹر جب عالم دین بن سکتا ہے, ٹائم نکال کر عالم بن سکتا ہے, تو کیا دین کے لیے ہم تھوڑا سا ٹائم نہیں نکال سکتے؟ ضرور نکال سکتے ہیں. اور اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں, تھوڑا ٹائم نکال کر ہم بھی آج کے بعد الحمدللہ اپنی نمازوں کو درست کریں گے, ہم بھی آج کے بعد انشاءاللہ مولا تعالیٰ نماز سیکھیں گے, ہم بھی قرآن پڑھنا سیکھیں گے, ہم بھی دین سیکھیں گے, ہم بھی اسلام پڑھیں گے, ہم بھی دین پڑھیں گے. آج سے اب بھی اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں, اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں. اور ڈاکٹر صاحب نے جو ایک مقولہ ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد, ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو, اس مقولے کو انہوں نے ثابت کر دیا ڈاکٹر صاحب نے, اور وہ یہ بتا دیا اے میری قوم یاد رکھنا
किसी भी उम्र में दीन सीखा जा सकता है, किसी भी उम्र में इस्लाम सीखा जा सकता है, किसी भी उम्र में इल्म हासिल किया जा सकता है। इल्म हासिल करने की कोई उम्र मुतय्यन नहीं है, दीन सीखने की कोई उम्र मुतय्यन नहीं है। ये इन्होंने साबित कर दिया। अगर हम बचपने में नहीं सीख सकते तो हम जवान हो गए अब नहीं सीख सकते, ऐसा नहीं, सीख सकते हैं। अगर जवान हो गए, हम सीखे नहीं थे, अब बुढ़ापा आ रहा है, बुढ़ापे में नहीं सीख सकते, क्यों नहीं सीख सकते? सीख सकते हैं। जब ये 65 साल की उम्र में आलिम बन सकते हैं तो आप क्या कुरान नहीं पढ़ सकते? जब ये 65 साल की उम्र में आलिम दीन बन सकते हैं तो क्या आप अपनी नमाजों को दुरुस्त नहीं कर सकते? नमाज के फराइज नहीं सीख सकते? नमाज के वाजिबात नहीं सीख सकते? नमाज के शराइत नहीं सीख सकते? नमाज कितनी चीजों से फासिद होती है, टूट जाती है, क्या ये नहीं सीखते? जरूर सीख सकते हैं, लेकिन अपने अंदर जज्बा होना चाहिए, हौसला होना चाहिए। हौसला हमारे पास में क्या है? ट्विटर के लिए हमारे पास टाइम है, फेसबुक के लिए हमारे पास टाइम है, यूट्यूब के लिए हमारे पास टाइम है, इंस्टाग्राम के लिए हमारे पास टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो दीनी बात सीखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। लिहाजा टाइम निकालिए, 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा निकाल लीजिए दीन के लिए। चंद दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह आप अच्छी नमाज पढ़ते हुए नजर आएंगे। चंद दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह आप कुरान की तिलावत करते हुए नजर आएंगे। चंद दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह आप दीन सीखते हुए नजर आएंगे। चंद दिनों में आप अल्हम्दुलिल्लाह अपने घरों में खुद फातिहा पढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन अपने अंदर हौसला पैदा कीजिए, अपने अंदर जज्बा पैदा कीजिए। इन डॉक्टर साहब को देखकर आप अपने अंदर हौसला पैदा कर सकते हैं। इन डॉक्टर साहब को देखकर आप अपने अंदर जज्बा पैदा कर सकते हैं। आप ये इरादा कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब जब 65 साल की उम्र में, और वो डॉक्टर जिन्होंने 50,000 से ज्यादा अपने हाथ से ऑपरेशन किए हों, जब वो डॉक्टर आलिम दीन बन सकता है तो हम भी दीन सीख सकते हैं, हम भी कुरान पढ़ सकते हैं। लिहाजा अपने इमामों के पास जाइए। अगर आपके पास में कोई मदरसा है, मदरसे में जाइए, थोड़ा टाइम दे दीजिए। 1 घंटा नहीं, आधा घंटा निकाल लीजिए। आधे घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप डेली अगर आधा घंटा अगर निकाल लेंगे दीन के लिए तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। जी हाँ, बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। खुद आप फातिहा अपने घर पे पढ़ सकते हैं। आप कब्रिस्तान जाएंगे, सूरतें पढ़कर खुद इरसाल सवाब कर सकते हैं अपने मरहूमीन के लिए। लिहाजा आप हजरात अपने अंदर जज्बा पैदा कीजिए, हौसला पैदा कीजिए। अब डॉक्टर साहब की जो वीडियो चल रही है, क्या क्या कहा गया है इस वीडियो में, आइए उस वीडियो को देख लेते हैं। حدثنا مهدي بن محمد مهدي بن قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج ناس من قبل المشركين يقرؤون القران لا يزال ساقيهم يمرقون من الدين ما يمرق السهم من الرميه ثم لا يردون فيه حتى يعود السهم الى فوقه. قيل ما سيماهم؟ قال سيماهم التعليق وكان تسديد. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال बड़ी बड़ी उम्र के लोगों को पढ़ने के लिए भेजा। इससे पहले भी बहुत बड़ी बड़ी उम्र में लोग आते रहे,
اور ڈاکٹر اور ماسٹر وہ مولوی بن کر جاتے رہے. اس سال بھی ہمارے جناب مولانا ڈاکٹر عبد الخالق صاحب جو ابھی آپ کے سامنے عبارت پڑھ رہے تھے، ڈاکٹر عبد الخالق صاحب یورولوجسٹ ہیں اور ماہر سرجن ہیں. تقریباً 50,000 آپریشن کر چکے ہیں. اتنی مہارت بھی ہے اور اتنی مصروفیت بھی ہے. اس کے باوجود پڑھنے کے لیے آئے، آج مولوی پڑھ رہے ہیں. کھڑے ہو کر سلام کر کے دکھا دو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر عبد الخالق صاحب ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے بھی علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. ہم سب کو ان کی ہرس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی بات پر ہمارا علم کا حصول اور اس میدان میں عشق و مستی کا حصول رکنا نہیں. یہ ویڈیو قوم کو ایک پیغام دے رہی ہے، ایک میسج دے رہی ہے. ڈاکٹر صاحب قوم کو ایک میسج دے رہے ہیں کہ جب میں عالم بن سکتا ہوں 65 سال کی عمر میں، تو آپ قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ضرور پڑھ سکتے. یہ ویڈیو ایک میسج دے رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب جب اتنی عمر میں 65 سال کی عمر میں جب یہ عالم دین بن سکتے ہیں تو آپ اپنی نماز درست ضرور کر سکتے ہیں. لیکن شرط یہی ہے اپنے اندر آپ جذبہ پیدا کریں، اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، اپنے اندر جنون پیدا کریں کہ میں بھی کچھ سیکھ کر رہوں گا، میں بھی کچھ بن کر رہوں گا. میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ بھی عالم دین بنیں، لیکن کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ قرآن کی تلاوت آپ کر سکو. اتنا تو ہونا چاہیے کہ آپ اپنی نمازیں خود صحیح طریقے سے ادا کر سکو. کم سے کم اتنا تو علم آپ کے پاس ہونا چاہیے، اتنا تو دین آپ کے پاس ہونا چاہیے. کتنی چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے یہ تو آپ کو جاننا چاہیے. کہ نماز کے شرائط کیا ہیں یہ تو آپ کو آنا چاہیے. نماز کے فرائض کیا ہیں یہ تو آپ کو آنا چاہیے. نماز کے مستحبات کیا ہیں، مکروہات کیا ہے، کتنی باتوں سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، کن باتوں سے نماز کو دہرانا ضروری ہو جاتا ہے، یہ تو آپ کو سیکھنا ضروری ہے، کمپلسری ہے. اور یہ ڈاکٹر صاحب جو پیغام دے رہے ہیں وہ یہی ہے کہ میری قوم، جب میں اتنی عمر میں عالم دین بن سکتا ہوں تو آپ بھی کچھ سیکھ سکتے ہو، آپ بھی دین پڑھ سکتے ہو. لہذا اپنے اندر جنون پیدا کیجئے، اپنے اندر شوق پیدا کیجئے. اور اگر کوئی نہ ملے تو آپ کی بستی میں آپ کا امام ضرور ملے گا. آپ اپنے امام کو تھوڑا ٹائم دے دیجئے، تھوڑا سا ٹائم نکال لیجئے دین کے لیے، اپنی نمازوں کو درست کرنے کے لیے. وضو بنانے کا طریقہ کیا ہے یہ سیکھنے کے لیے، غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ سیکھنے کے لیے، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ کیا ہے، سونے جاگنے کا طریقہ کیا ہے، چلنے پھرنے کا سلیقہ کیا ہے، کھانے پینے کا طریقہ کیا ہے، یہ سب سیکھنے کے لیے تھوڑا سا آپ ٹائم نکال لیجئے. اور ٹائم نکال کر اپنے امام کو دے دیجئے کہ حضرت ہمارا بہت قیمتی وقت ہے، ہمارا بہت قیمتی ٹائم ہے، لہذا ہم نے یہ ٹائم نکالا ہے دین سیکھنے کے لیے، لہذا حضرت ہم کو کچھ سکھائیے. انشاءاللہ مولا تعالیٰ جب آپ ٹائم نکالیں گے تو آپ کو امام صاحب آپ کی کچھ نہ کچھ ضرور سکھائیں گے. لہذا قاعدہ بغدادی لے کر بیٹھ جائیے. قاعدہ بغدادی پڑھ لیا تو آگے یسن القرآن یا متن قاعدہ لے کر بیٹھ جائیے. الحمدللہ چند دنوں میں آپ قرآن پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، چند دنوں میں. اٹ از مائی چیلنج. میں چیلنج کے ساتھ بول رہا ہوں، رب کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے بول رہا ہوں یہ بات. جی ہاں، لیکن شرط یہی ہے کہ آپ تھوڑا سا ٹائم نکال لیجئے، آپ اپنے اندر شوق پیدا کر لیجئے، آپ اپنے اندر جنون پیدا کر لیجئے دین سیکھنے کا. رب کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو ایک اور نیک بنائے، اپنی نمازیں درست کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، دین سیکھنے کا ہمیں جذبہ عطا فرمائے، اسلام سیکھنے کا ہمیں حوصلہ عطا فرمائے. اور پروردگار عالم ہمیں دینی مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو بھی دینی تعلیم ہمیں سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور پروردگار عالم عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو عزت و آبرو، جان مال، ایمان، عقیدے کی حفاظت فرمائے. ہمارے کاروبار میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں رحمت نازل فرمائے، ہمارے کمائیوں میں برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.